یہ بات تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ قرآن کا نزول حضرت رسول اکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہوا۔ قرآن کا نزول آپ پر ہوتا، آپ اس قرآن کو ان صحابہ کو بلوا کر جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جنہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے، ان صحابہ کو حکم دیتے کہ تم اسے لکھو۔ یہ اولین جماعت ہے جو اس وحی کامل کو، جو اس وحی اکمل کو، جو کلام خداوندی کو، جو قرآن معظم کو، جو قرآن مقدس کو صفحے پر، کرتاس پر، سفینے پر منتقل کرتی تھی۔ صحابہ کی عظیم جماعت، ان میں کاتبان وحی کا مقام و مرتبہ ہی الگ ہے، اور وہ اس کو لکھتے اور دوسرے صحابہ اسے حفظ کرتے۔ 22 سال تقریباً 10 مہینے کم و بیش قرآن نازل ہوتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب میں اس کی تلاوت فرماتے، اصحاب اسے یاد کرتے اور کاتبان وحی اسے لکھتے۔ اس طرح قرآن کی تکمیل ہوئی۔ تو بغیر صحابہ کے، بغیر کاتبان وحی کے آپ قرآن کو کس طریقے سے اپنے پاس پا سکتے تھے؟ یہ صحابہ کرام کی عظیم جماعت تھی کہ جس نے قرآن عظیم کو ہم تک منتقل کرنے کے لیے ایک زبردست خدمت انجام دی۔ ایسی خدمات انہوں نے انجام دی کہ آج قرآن کی حقیقی تمام تر آیات، اس کے تمام جو ترکیب ہے، اس کے تمام تر جو لہجہ ہے، اس کا تمام تر جو انداز ہے، جو اس کی آیات ہے، جو اس کی تلاوت کی گئی، وہ سب صحابہ کرام نے ہم تک منتقل کیا۔ اور یہ صحابہ کرام کا عظیم گروہ تھا کہ جو اس کی تعبیر و تشریح کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر، آپ سے سمجھ کر ہمیں منتقل کرتا رہا۔ یہ صحابہ کی جماعت کے بغیر نہ قرآن ہم تک پہنچا، اور نہ ان کی مدد کے بغیر قرآن کی تفسیر ہم تک پہنچی، نہ صحابہ کی مدد کے بغیر سرکار علیہ السلام کے سنت مبارکہ ہم تک پہنچی، نہ صحابہ کے مدد کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ذیشان ہم تک پہنچے۔ یہ صحابہ کی عظیم جماعت تھی کہ جس نے رسول اکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو من و عن ہم تک پہنچایا۔ اب اگر کوئی شخص کسی صحابی کا منکر ہو جائے، اگر کوئی شخص صحابہ کی عظمت کا منکر ہو جائے، اگر کوئی شخص صحابہ کرام کا انکار کرنا شروع کر دے، تو دراصل وہ صحابہ کا انکار نہیں کر رہا، پس پردہ وہ اس قرآن کا انکار کر رہا جو صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے۔